سوال یہ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اپنی ہر اچھائی کو بس خدا کی طرف ہی منسوب کر دو گے، بس اللہ کی ہی طرف سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو ہمارے ذہن میں آیت تھی آپ نے اسی اعتبار سے ایک بات کہہ دی اور سوال کر لیا۔ قرآن کریم میں دو ایسی مطلب متضاد ہستیوں کا ذکر ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت و نعمت سے تو بہت نوازا تھا، لیکن ان دونوں کا جو رد عمل تھا نا بڑا مختلف تھا۔ ایک قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، اور ایک حضرت سلیمان علیہ السلام نبی خدا۔ دونوں کے پاس دولت ہے اور دنیا کا اقتدار ہے۔ قارون نے کہا سورہ قصص میں، قال انما اوتیت علی علم عندی، یہ جو کچھ دولت ہے تو میرے اپنے علم کی وجہ سے، یہ میری بعض لوگ اس میں الزام میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے کیسے حالات ایسے پیدا کیے کہ وہ اس مقام تک پہنچے۔ کیا دوسرا جس بیچارے کے پاس نہیں ہے، فرض کیجئے، کیا وہ مجھ سے کسی بھی طریقے سے عقل میں کم تھا، صلاحیت میں کم تھا؟ نہیں، اس بیچارے کے ساتھ وہ، میں بیچارہ بھی کہہ رہا ہوں دنیاوی اعتبار سے، ورنہ تو جو غریب اور امیر میں کوئی بیچارہ کوئی بڑا نہیں ہے۔ بات یہ کہ تو کیا اس کے پاس کچھ مجھ سے کم تھا، میرے پاس کچھ زیادہ تھا؟ ایسا نہیں ہے۔ ھذا من فضل ربی، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ سورہ نمل کی آیت ہے۔ ھذا من فضل ربی، اپنا تو کوئی ذکر ہی نہیں کیا، جو کچھ ہے تو رب کا کمال ہے۔ تو جب رب کا کمال ہے تو پھر آگے فرمایا کہ لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ سب میرے رب کا فضل ہے تاکہ اس نے مجھ سے امتحان لیا کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کر دی ہے، کون شکر کرنے والا بنے کون کفر کرنے والا بنے۔ تو دولت بھی اسی خاطر ہے کہ کون شکر کرنے والا بنے اور کون کفران نعمت کرنے والا بنے۔ اور اس کا بالکل آغاز تو آغاز انسانیت سے۔ آپ دیکھیے شیطان خود پسندی میں مبتلا ہوا اور پھر خطا کرنے کے بعد بھی کہتا ہے رب بما اغویتنی، اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ قرآن کی آیت ہے، رب بما اغویتنی، تو نے بہکا دی۔ اچھا حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ترک اولا ہوا، ایک درخت کے قریب چلے گئے، انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، پروردگار ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اگر تو نے رحم نہ کیا اور معاف نہ کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اگر خطا بھی ہو جائے اس میں بھی بعض لوگ ایسے خود پسندی میں ہوتے ہیں کہ یار اس نے کیا تھا، میرا کیا قصور ہے۔ تو یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا پروردگار غلطی ہو گئی تو معاف کر دے، تو نعمت ملے تو ھذا من فضل ربی، جو ہمارے ہم بدقسمتی سے بعض اوقات ان دودھ کی دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے جس کے اندر بڑی ملاوٹ ہو رہی ہوتی، یہ سب میرے رب کا فضل ہے۔ لیکن قارون یہ کہہ رہا ہے انما اوتیت علی علم عندی، جو کچھ ہے یہ میرا اپنا علم ہے۔ اور خطا ہونے کے بعد آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں پروردگار معاف کر دے، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، تو نے اگر معاف کیا تو پھر ہم بچیں گے ورنہ ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ کیفیت ہے کہ جو انبیاء میں آپ کو ایک اور طرح سے نظر آئے گی، جو انبیاء کے مخالفین ہیں ان میں اور طرح سے نظر آئے گی۔